الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں بڑا ہی مبارک دن عطا فرمایا۔ یاد رہے جمعے کا دن کوئی آرڈنری دن نہیں ہے۔ اس دن کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فقط جمعے کو یعنی جمعے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی۔ اسے دنوں کا سردار کہا گیا۔ اس دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس دن کا شرف اور بزرگی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، تو اس دن اگر حج آ جائے تو اس کا حج کا ثواب بھی 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن پر جو حج آ جائے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہو، اس کا مقام بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بڑا ہو، تو اس پیریڈ اس مقام میں جا کر اللہ کی نافرمانی کرنے کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکہ پاک میں حدود حرم میں جا کر اگر کوئی ایک نیکی کرے اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی مکے میں جا کر حدود حرم میں گناہ کرتا ہے تو اسے 1,00,000 گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ عام جگہ پر جا کر روڈ پر اگر کوئی گناہ کرے یقیناً غلط بات ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے وہ زیادہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بالکل اسی طرح جمعہ کے دن ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی جمعہ کے دن گناہ کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کا عذاب، اس کا گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 کر دیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن خاص طور پہ بچنا ہے گناہوں سے۔ اپنا شیڈول ہی ایسا بنائیں جمعے کا کہ کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو، بس نیکیاں ہوتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اس دن تلاوت قرآن کریں، اللہ نصیب کرے تو روزہ رکھیں، اس دن صدقہ و خیرات دیں، اس دن نوافل زیادہ پڑھیں، اس دن تلاوت قرآن زیادہ کریں۔ اور خاص عمل جو جمعے کے دن کرنے والا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے جہاں جہاں فضائل درود لکھے نا وہاں جمعے کے دن درود پڑھنے کے الگ چیپٹر بنائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں بیان فرمائیں کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں۔ میں 2 مختصر حدیثیں تاکہ مزید شوق بڑھے، جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھنے کا شوق بڑھے، کہ ایک حدیث پاک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ اور دنوں میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جب بندے درود پڑھتے ہیں، میرے امتی درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو میں براہ راست اس کا درود پاک سنتا ہوں۔ یعنی آج ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، آج نبی پاک سے بلا واسطہ سبحان اللہ ایک امتی کا رابطہ ہے۔ جتنا درود پڑھے جمعے کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک سبحان اللہ، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھیں؟ یہ سیزن ہے گویا درود پڑھنے کا، موقع ملتا ہے ہر ہفتے نیکیاں کمانے کا، تو محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج آپ کو وہ داستان سنانی ہے، وہ واقعہ سنانا ہے کہ جس کی یاد ہر سال ہی مسلمان مناتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتی، یا پتہ ہوتی ہیں تو یاد نہیں رہتی، اور ہم قربانی تو کرتے ہیں مگر اس عظیم قربانی کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ کس لیے ہوا تھا، اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہستی ہیں
جن کی عمر 99 سال ہو چکی ہے، 99 ایئرز، اور اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعائیں کرتے وقت الفاظ کیا ہیں؟ اسمع یا ایل۔ اسمع کے معنی ہے عربی میں سن، اور ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خدا، یعنی اے خدا میری سن لے، مجھے اولاد کی نعمت دے۔ 99 ایئرز، اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ ہستی کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا، اس کا نام ہی اس بزرگ ہستی نے اسماعیل رکھ دیا، کیونکہ وہ اللہ کو پکارتے ہی ان الفاظ کے ساتھ تھے۔ اور آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ بزرگ ہستی کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور سبحان اللہ، ہمارے دین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، سبحان اللہ، ایسی پرسنالٹی ہیں، ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ جب ان کا تعارف پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، دل میں تعظیم اور بڑھ جاتی ہے۔ یاد رہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ چاروں آسمانی دینوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حج میں بھی حضرت ابراہیم کی یادیں ہیں، ارکان کئی ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم کی یاد میں ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی، اس پتھر کو قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کے قریب لوگ قیام کرنے لگے اور سجدے کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم کا مقام اس قدر بلند ہے کہ کعبے کو گھر کی تعمیر، گھر کی شکل دینے والے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس جن کو پہنایا جائے گا، سب سے پہلے عمدہ لباس جنہیں دیا جائے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور ان کے فوراً بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن لباس عطا فرمایا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ جو جانور قربان بقرعید میں کرتے ہیں، اس کو تو کہا ہی سنت ابراہیمی جاتا ہے، یہ بھی انہی کی یاد ہے اور ان کی عظیم قربانی کی یاد ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات تفسیر نعیمی میں، قرآن پاک کی تفسیر میں مفتی صاحب نے لکھی کہ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، وہ برزخ میں حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ انتظام کیا ہے گویا کہ جن کے بچے ماں باپ سے بچھڑ جائیں تو اب ان کی روحیں حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ کے پاس گویا چلی جاتی ہیں۔ تو بڑی مبارک ہستی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مہمان نوازی شروع ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی، اپنے گھر پر مہمان بلانا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کمال کی سیرت ہے۔ لوگ کامیاب لوگوں کی سیرت ہسٹری پڑھتے ہیں، اس پر ڈسکس کرتے ہیں، اس پر باتیں کرتے ہیں۔ بلیو کریں، اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کہ پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کیا مرتبہ دیا۔ 18-20 سال کی عمر تھی جب آپ کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ واقعہ بہت طویل ہے اور میرا موضوع چونکہ قربانی ہے، لیکن میں ایک اشارہ دے دوں کہ 18-20 سال کی عمر تھی، بتوں کے خلاف آپ گئے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کو راضی نہ ہوئے، آپ کی قوم نے کہا ان کو جلا دو، مگر آپ ایسی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور فرشتے آئے آپ کی بارگاہ میں، حضور آپ حکم کریں ہم پانی برسا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میرا رب مجھے کافی ہے، اللہ بچائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے میرا رب اگر چاہتا ہے یہ میرا امتحان ہے تو میں راضی ہوں۔ اور آپ کود گئے آگ میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آسمان تک گویا شعلے باتیں کر رہے ہیں، مگر حضرت ابراہیم کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے۔ شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی حضرت ابراہیم جیسا ایمان، ایسا توکل پیدا ہو جائے، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا،
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے مگر دل میں وہ ایمان چاہیے۔ اور ایک اور بات حضرت ابراہیم کے اس عمل سے سیکھنے کو ملی کہ کچھ لوگ ہر چیز کا فیصلہ دماغ سے کرتے ہیں، کچھ فیصلے دل سے بھی کرنے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے عشق کے بھی ہوتے ہیں۔ ہر چیز عقل نہیں مانتی، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ قربانی کا جانور لیتے وقت بھی آ جاتے کچھ عقل مند لوگ، اتنا مہنگا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے جناب، اتنا بڑا جانور کرنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمان کروڑوں روپے اس پہ جناب خرچ کر دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دو۔ یہ ہر بار بقرہ عید کے دنوں میں 12ویں شریف میں نیاز کرتے وقت ہی غریب یاد آتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت ان بیچاروں کو غریب یاد نہیں آتے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی واقعی کاروباری یا معاشیات کا اسٹوڈنٹ مجھے سن رہا ہے تو وہ دیکھے کہ تجارت کا اور معاشیت کا اصول ہی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی اکانومی کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں تو لوگوں کا پیسہ روٹیٹ ہونا چاہیے۔ اربوں روپے لوگوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں اور اس سے جانور خریدے جاتے ہیں، مارکیٹ میں نیا پیسہ آتا ہے۔ ارے یہ جانور بیچنے والے کون ہیں؟ اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ گاؤں گوٹھ میں اپنے گھروں میں جانور پالنے والے سارا سال جانور پالتے ہیں، تو کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہو رہی کہ ان کو کروڑوں روپے پہنچ رہے ہیں؟ اب جناب آگے آئیے، منڈی لگتی ہے، منڈی میں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، چارے والوں کو روزگار ملتا ہے۔ آپ جانور لے کر گھر پہ آتے ہیں، سوزوکی والے ٹرک والوں کو روزگار ملتا ہے، گھر پہنچ گئے، اب اس کے بعد آپ پھر دوبارہ چارہ کھلا رہے ہیں، بلڈنگ میں گلیوں میں جو چوکیدار سنبھال رہے ہیں یہ غریب ہیں، ان کو روزگار ملا۔ اب جناب عید کا دن آ گیا، کسائی اور اس کی پوری ٹیم آتی ہے، ان سب کو سال کا انتظار رہتا ہے، ان بیچاروں کو روزگار ملتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کھال جو لیدر مارکیٹ میں جاتی ہے تو لیدر انڈسٹریز میں جو لاکھوں ورکر ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ سارے امیر ہیں، ان غریبوں کو روزگار ملتا ہے۔ اچھا جناب پھر یہ گوشت کہاں جاتا ہے؟ کتنا کھا لیتے ہو آپ کے غریب رشتہ داروں پہ جاتا ہے، آپ کے ملازمین میں جاتا ہے، محلے والوں کو جاتا ہے، ارے کئی ایسے گھروں میں جاتا ہے جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے۔ اللہ کی رحمت سے اس عظیم سنت ابراہیمی کی وجہ سے کروڑوں مسلمان گوشت کی نعمت سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ ارے لاکھوں کروڑوں غریبوں کی مدد صرف ایک اسلامی فریضے کو ادا کرنے میں ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ اگر ہم لاجک تلاش کرنے جائیں گے، شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے تو ہمیں بہت سارے کاموں میں وہ ڈسٹرب کرے گا۔ حضرت ابراہیم کی سیرت یہ پیغام دیتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ارے عشق نے چھلانگ لگا دی، عقل تو ابھی سوچتی رہ گئی تھی مگر عشق نے اپنا کام کر دیا۔ تو یہ بات سیکھنے والی ہے کہ جب بھی اسلامی فریضہ، جب بھی شریعت کا حکم سامنے آ جائے تو وہاں عقل نہیں دوڑائی جاتی، وہاں جذبہ ایمانی ہوتا ہے کہ رب کا حکم ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے، آج آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ٹھیک ہے جناب، کوئی کہے یار جمعے میں تمہیں جاؤ گے آؤ گے 1 گھنٹہ لگے گا، ایسا کرو یار اتنی دیر جا کر کسی اسپتال میں مریض کو دیکھ لو، وہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے، تو آپ کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس وقت جمعہ پڑھنا فرض ہے، سب کاموں سے بڑھ کر افضل کام میرے رب نے فرمایا ہے، شریعت کہتی ہے مجھے جمعہ پڑھنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح بقرہ عید میں سب سے افضل کام جو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے، جانور ذبح کیا جائے، اس دن وہی عمل مقبول ہے۔ تو جب شریعت نے طے کر دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ ڈسکس کرنے والے کہ کیا افضل ہے کیا افضل نہیں ہے؟ تو امید ہے پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس داستان کی طرف۔ 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، کسی کو بڑھاپے میں جا کے اولاد ملے یا کئی بچیوں کے بعد جا کے بیٹا ملے، اس بیٹے کی ویلیو اور ہوتی ہے، لاڈلا، سارا گھر پیار کرے، ذرا سی خراش آ جائے ماں باپ ہل جاتے ہیں، منتوں سے مانگا ہے۔ مگر حکم کیا ہوتا ہے؟ 8 ذوالحجہ کی رات خواب میں حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ آپ بیدار ہوئے، سوچنے لگے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ سوچ بچار میں دن گزرا۔ 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے سوچ بچار کا دن۔ پھر خواب آیا 9ویں رات، اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، یہ پیغام حق ہے، یہ امتحان ہے میرا۔
9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ یوم عرفہ شاید اس لیے سمجھتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ کو حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو عرفات کا دن نہیں. عرفہ کے معنی ہے پہچاننے کا دن, یقین کا دن. حضرت ابراہیم کو کنفرم ہو گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے, یہ مجھے آرڈر ملا ہے اللہ کی طرف سے. 10ویں رات پھر خواب دیکھا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. حضرت ابراہیم 10 ذوالحجہ کو صبح بیدار ہوئے اور اب اس دن فیصلہ کر لیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے, ذبح کا دن کہا جاتا ہے. یہ 3 دنوں کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے. آج انشاءاللہ اس کو بھی آپ سیکھ لیجئے. اب یہاں ایک چھوٹا سا شرعی مسئلہ بیان کر کے پھر واقعے کی طرف آ جاؤں گا. آج اگر کسی کو خواب آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو, فلاں گھر کو آگ لگا دو, تمہارا امتحان ہے, تو یاد رکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امتی عام انسان کا خواب دلیل نہیں ہے. ہم اپنے ایسے خواب پر عمل نہیں کریں گے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے, ورنہ پتہ چلا کہ کسی کو خواب میں نظر آیا اور وہ بھی چلا بیٹا ذبح کرنے. نبی کا خواب حجت اور دلیل ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, تو ان پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. عام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا بلکہ نہ عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. اب چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے. شیطان کب یہ گوارا کرتا کہ اتنی بڑی قربانی, بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں, کتنا بڑا مرتبہ ان کا اور اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا. تو شیطان پہنچ گیا ماں کے پاس. ماں تو بچے کے لیے آپ سمجھتے ہیں, بچے کو خراش آئے ماں طلب جاتی ہے. کہا اے بی بی ہاجرہ, تمہیں پتہ ہے تمہارا انسانی صورت میں کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں اسماعیل کو لے کر؟ کہا کہاں جا رہے ہیں, کہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں, ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا کیا کبھی کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے شیطان کہتا ہے ہاں, اس لیے ذبح کرنے گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دو. ماں کیسی تھی؟ ماں کہتی اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے شوہر ٹھیک کر رہے ہیں, پھر اللہ کے حکم پر ہم سارے راضی ہیں. شیطان پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. کتنی عمر تھی, تربیت دیکھو. حضرت اسماعیل کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال. یہ عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ کہا اے بیٹا پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں کہیں گھمانے پھرانے. کہا نہیں, تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہاں بیٹا تمہارے والد کو اللہ کا حکم ملا ہے. کہا اگر رب کا حکم ملا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, میں بھی راضی ہوں. اب حضرت ابراہیم کے سامنے آ گیا شیطان انسانی صورت میں. فرشتے نے کہا حضور اس کو کنکر مارے. آپ نے اس کو 7 کنکر مارے اور آگے گئے. پھر شیطان آیا سامنے, کہا حضور پھر کنکر مارے. حضرت ابراہیم نے پھر اسے پتھر مارے. اب آگے گئے, کہا حضور پھر پتھر مارے. حضرت ابراہیم نے پھر پتھر مارے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہی وہ مقام تھے, یہی وہ جگہ تھی جہاں آج جمرے بنا دیے گئے. اللہ کو حضرت ابراہیم کی ادا کیسی پسند آئی. آج شیطان نہیں ہے وہاں پر بظاہر, آج شیطان کسی حاجی کو بہکاتا نہیں, مگر حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. حج کا واجب قرار دے دیا گیا کہ سارے لوگ ادھر جائیں اور اس پتھر کو پتھر ماریں, اس جگہ پر رمی کریں, کیونکہ حضرت ابراہیم کو شیطان بہکانے آیا تھا اور آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھی. اللہ اکبر. ایک اور لاجیکلی بات, انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس موضوع پر تفصیل بیان کریں گے, وقت میرے پاس کم ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, عقل تو یہ کہتی ہے ارے اتنے حاجیوں کو پتھر مارنے کے لیے جمرات پہ جانے کی کیا ضرورت؟ نہ شیطان موجود, نہ بہکانے کے لیے آیا, نہ ہم بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہیں. یہ پریکٹیکل کیوں کروایا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھ لیتے, اتنی دیر طواف کر لیتے, اتنی ایکسرسائز کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. میرا رب حکیم ہے, وہ کریم ہے, اس کی رحمت میں سب اسے معلوم ہے. کچھ لوگ ایسے آنے ہوں گے کہ جو بعد میں اعتراض کریں گے کہ اللہ والوں کی یادیں کیوں مناتے ہو, بزرگوں کا دن کیوں مناتے ہو, ان کا بار بار سالانہ ذکر کیوں کرتے ہو؟ ارے حج کرو تو پتا چلتا ہے قدم قدم پر بزرگ کی یاد ہے. ارے آج کون سا بچہ پیاسا ہے جس کی یاد میں صفا مروہ میں دوڑایا جا رہا ہے؟ آج وہاں تو ہر جگہ کولر لگے ہیں, ایئر کنڈیشن لگے ہیں, مگر ماں دوڑی تھی, بچہ پیاسا تھا, صفا مروہ کے درمیان کی وہ دوڑ
اللہ کو ایسی پسند آئی. ساری دنیا میں اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے, کسی نے حج کرنا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوگا جب اس ماں کی یاد میں صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑو گے. یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہو, یہ عرس کیوں مناتے ہو, یہ ذکر کیوں کرتے ہو. اگر حج کرنا ہے تو اللہ والوں کی یاد میں ہی کرنا ہے. ارے عقل تو کہتی ہے عرفات کے میدان میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے, کعبے کے سامنے سب کو بٹھا دو, دیدار پر بھی نیکیاں, طواف پر بھی نیکیاں. مگر نہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے 9 ذوالحجہ کو وہاں خیمے میں بیٹھے تھے, تم بھی ادھر جا کر بیٹھو, تم بھی وہاں جا کر وہ وقت گزارو. اللہ کعبے پر طواف کرنے والوں سے زیادہ عرفات والے دن میدان عرفات والوں پر زیادہ رحمت برساتا ہے, کیونکہ اللہ کی رضا وہاں پر ہے. تو بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اب وہ وقت آیا جب حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں. یہ وداؤٹ پرمیشن نہیں ہوا تھا کام. اور کمال دیکھو, بتاتے ہی نہ بیٹے کو لٹا کے ذبح کر دیتے. بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں, قرآن میں یہ الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا, میں نے خواب دیکھا ہے. قرآن پاک میں یہ باپ بیٹے کی گفتگو ہے. یا بنی انی ارا فی المنام, اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے باپ پوچھ رہا ہے. اچھا علماء نے اس تفسیر میں بھی لکھا کہ یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ بیٹا منع کر دے گا تو آپ ذبح نہیں کریں گے. بیٹے کا بھی امتحان لینا ہے, بیٹے کو بھی, دنیا کو بھی گویا پتا چل جائے کہ بیٹا کیسا سعادت مند ہے, اللہ کے حکم پر کیسا لبیک کہنے والا ہے. حضرت اسماعیل چھوٹی عمر میں کیا کہتے ہیں, قرآن نے وہ الفاظ ذکر کیے, یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے بابا جان, میرے والد, کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے. اور آگے کہتے ہیں ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, اے میرے والد خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے, صبر کرنے والا پائیں گے. اب وہ بیٹا باپ سے کہتا ہے, بابا جان 2-3 گزارش ہیں, مجھے ذرا رسی سے ٹائٹ باندھ دیجئے گا, کیونکہ آپ جب میں ہلوں گا نا زیادہ, موت بڑی سخت ہے, تو کہیں میرا ثواب کم نہ ہو جائے. اپنے کپڑوں کو میرے خون کے چھینٹوں سے بچائیے گا. بابا جان ایک اور کام کیجئے گا, چھری کو ذرا تیز کر لیجئے گا, کیونکہ میں نے سنا ہے موت بڑی سخت ہے, ذرا جلدی سے میرا گلا کٹ جائے. اچھا ایک اور کام کیجئے گا, میرا لباس میری ماں کو دے دیجئے گا, میرا قمیص, تو اس کو کچھ میرا سلام بھی دیجئے گا, تو میری ماں کو کچھ تسلی ہو جائے گی. اور ایک اور کام کیجئے گا بابا جان, مجھے ذرا الٹا لٹا دیجئے گا, چہرے کے بر الٹا لٹا دیجئے گا, تاکہ آپ پر میری نظر نہ پڑے, آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. پیٹھ الٹا لٹا کر پھر میرا گلا کاٹ دیجئے گا. اللہ اکبر, یہ کیسا بیٹا, یہ کیسی ماں, یہ کیسا والد ہے, یہ کیسی قربانی ہے. اب جناب ہاتھ بھی باندھ دیے گئے, بچہ بھی الٹا لٹا دیا گیا, چھری بھی تیز کر دی گئی, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری سے گلا کاٹنے کے لیے چھری پھرا دی. یاد رہے, ایسا نہیں کہ کاٹنے سے پہلے ہی فدیہ آ گیا تھا, آپ نے جو کرنا تھا کر دیا تھا, مگر اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام نہ کیا, آپ نے تو گلے پہ چھری پھرا دی. اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل جلدی جاؤ جنتی مینڈھا لے کر. سبحان اللہ, اب جنت سے دمبا مینڈھا لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جبریل امین آتے ہیں, اور دور سے وہ اپنے بیٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے جب یہ آواز سنی اور آپ نے اوپر دیکھا تو آپ کو تسلی ہو گئی کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب بیٹے کی جگہ پر جنتی مینڈا آ رہا ہے. تو اس خوبصورت آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا خوش ہو کر کیا کہا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جو حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں کہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ اس آزمائش کا وقت گزر گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. ناظرین, یہ جو تسبیح ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اس تسبیح کا مقام سمجھو, اس کا مرتبہ سمجھو. جب یہ تسبیح بندہ پڑھے آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ اس کا پہلا حصہ پڑھنے والے حضرت جبرائیل ہیں, درمیان کا حصہ پڑھنے والے حضرت ابراہیم ہیں, اور آخری حصہ پڑھنے والے حضرت اسماعیل ہیں. اور یہ تسبیح ہم بقرہ عید میں پڑھتے ہیں. آج اس بیان کا مقصد ہی یہ ہے کہ تسبیح پڑھتے وقت, قربانی کرتے وقت, جانور لاتے وقت
بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ یار اتنا بڑا جانور قربان کر رہا ہوں، اتنے لاکھ کی قربانی کر رہا ہوں. ارے کیا قربانی کی؟ اللہ نے مال دیا تو قربانی کی نہ مال تھا تو قربانی بھی واجب نہ ہوئی. اور ہم کہتے ہیں میں نے قربانی کی. قربانی انہوں نے کی. 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا تھا اور چلے بیٹا ذبح کرنے. اللہ کی راہ میں قربانی دینا سیکھو تو اللہ والوں سے سیکھو. اور جب بھی قربانی کریں سوچیں اگر شریعت میں حکم ہوتا کہ ہر سال یا زندگی میں ایک ہی بار اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کو باپ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا پڑے گا، بتاؤ کیا ہوتا؟ کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں ایک جانور خرید کر قربان کرنے کا حکم دیا. اور وہ بھی جب تمہارے پاس مال ہے، غریب ہو تو کوئی قربانی نہیں ہے. اس میں بھی دل بھاری ہو جاتا ہے، اس میں بھی جناب کہ یار پھر سال پورا ہو گیا پھر قربانی دینی ہے. ارے قربانی دو اور یاد کرو قربانی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی. اب اس تسبیح کو اس تصور سے پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیا تسبیح ہے جس کی سٹارٹ کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں، درمیان کا حصہ پڑھا حضرت ابراہیم نے اور آخری حصہ پڑھا حضرت اسماعیل نے. مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو جنتی مینڈا تھا نا، اس کی تاریخ بھی بڑی نرالی ہے. یہ وہی مینڈا تھا جب دنیا میں سب سے پہلے حضرت حابیل اور اس کے بھائی کابیل، یہ دونوں جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے گئے تھے، بڑا طویل واقعہ ہے. تو حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مینڈھا دیا تھا. تو اس مینڈھے کو آسمان سے آگ آئی تھی اور گویا اسے اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ جنت میں تھا. اور یہی مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر لایا گیا، وہ جنتی مینڈھا جو ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب میسج کیا ملتا ہے؟ پہلی بات، قربانی اگر استطاعت ہے ضرور کریں، بہترین جانور کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں. اور ایک اور میں مدری پھول دینا چاہوں گا کیونکہ یہاں اس علاقے میں ویل آف لوگ بھی رہتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے. ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہمارے رشتہ دار قربانی لینے آتے ہیں، ہمارے ملازمین لینے آتے ہیں، گوشت لینے آتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ ایک بڑا جانور اور 4-5 بکرے بھی کرتے ہیں، ایک مشورہ دوں گا، ایک بار کر کے دیکھ لیں کہ آپ اپنے ہی کسی غریب رشتہ دار، کسی ملازم کو اگر آپ کے پاس وسعت ہے ایک بکرا دلا دیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ اس بار یہ بکرا تم اپنے گھر میں جا کے قربان کرو، اپنے بچوں کے ساتھ 5-6 دن کھلاؤ پلاؤ اسے اور قربان کرو. اس غریب کو چارے کے پیسے بھی دیجیے گا اور کسائی کے پیسے بھی دیجیے گا. وہ غریب کدھر سے کرے گا؟ لیکن آپ بلیو کریں، جس گھر میں آج تک قربانی نہیں ہوئی تھی اور کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں بھی قربانی کروں گا، آپ کی وجہ سے ان کے گھر میں قربانی ہوگی اور ان کے گھر میں گوشت. اب وہ کسی کو گوشت بانٹیں گے، جو خوشی ان کو ان کے بچوں کو ہوگی نا. آپ کے پاس تو پہلے ہی 4 جانور کھڑے تھے، آپ نے ایک انہیں دے دیا. اچھا آپ کہیں گے یار اس میں بھائیوں کا بہنوں کا ہمارا حصہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے جاننے والا ہے، اس کو کہیں بھائی قربانی میرے نام سے کر دینا. قربانی تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے، حصہ میرا ہے، بس تم میرا نام قربانی کے وقت ذہن میں لے لینا کہ یہ میرے حصے کی قربانی ہے، باقی کاٹ کے تم گوشت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر لینا. آپ یقین کریں یہ وہ نیکی ہے کہ وہ پورا گھر عید منائے گا اور اس کا جو ثواب آپ کو ملے گا، اس کی جو دعائیں آپ کو ملیں گی، آپ کے ملازم، آپ کے قریب رشتہ دار خود بھی ہوں گے. تو آپ 1 2 3 جس کو اللہ نے نوازا ہے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سارے میمن بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے یہاں ایک پرانا ایک طریقہ ہے، آپ سب کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں. یعنی یہ بھی میں کلیئر کر دوں، شیطان یہاں بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی قربانی کہاں سے ہو گئی.
اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے. بھائی جب تم اپنے نام کا حصہ ڈال سکتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے نام کے حصے میں شیطان کیوں آ جاتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب پیارے آقا کو پہنچے. غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے لوگ قربانی ہمارے یہاں کرتے ہیں, اپنے مرحوم والدین کے لیے کرتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور قربانی کرنی چاہیے, کیونکہ پیارے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں اپنی امت کے نام کی قربانی کی تھی. آقا ہمیں نہیں بھولے, آج ہم نبی پاک کو بھول جائے. جس کو اللہ نے نوازا ہے, دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں, جس کے بعد وسعت ہے ضرور پیارے آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی کریں, بلکہ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ حصہ نہ ڈالیں پیارے آقا کا. پیارے آقا کے ساتھ کسی کا حصہ کیا ڈالنا, پورا جانور نبی پاک کے نام پر قربان کریں, پھر دیکھیں کیسی عطا ہوتی ہے. اچھا پھر جانور کون سا چلا جائے گا, گوشت آپ کے پاس ہی رہنا ہے, بانٹے اپنے غریب رشتہ داروں میں, ثواب ملے گا. محبت دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا محبت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو ہمیں بھی اس عید والے دنوں میں اپنے آقا علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے, ان کے لیے قربانی کا حصہ یا قربانی کرنی چاہیے. آخری بات, قربانی آپ کیجئے, اخلاص کے ساتھ کیجئے, دکھاوے کے لیے نہ کیجئے, خوب بانٹیے. اور قربانی کی خال عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو دیجئے. ہمارے یہاں مسجد میں امام صاحب اور ذمہ داران موجود ہیں, آپ اپنا فون نمبر وغیرہ لکھا دیجئے, بتا دیجئے کہ کب قربانی ہوگی. انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہمارے ذمہ داران آ کے قربانی کی خال اٹھائیں گے, تاکہ دین متین کا جو اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے اس میں آپ کا سپورٹ ہو جائے. اور آج میں ایک بہت اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ فیضان جیلان مسجد جب سے بنی ہے, اس کی برکتیں, اس کی رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی عوام روڈ پہ بھی لوگ ہیں. ایسی ہی ایک اور مسجد انشاءاللہ ان قریب ہم بنانے جا رہے ہیں, اور اسی روڈ پر, اور آل دا وے آگے جا کے ڈیفینس میں. ایگزیکٹ لوکیشن ہم انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ کو بتائیں گے, مگر یوں سمجھیے کہ 6 کروڑ روپے کا ہم نے وہ پلاٹ لیا ہے, تقریباً 5.5 کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں. 5 اگست کو پیمنٹ کرنی ہے, اور تقریباً 50 لاکھ باقی ہیں. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, جب وہ مسجد بن جانی ہے نا, اور جب آپ وہاں سے گزریں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آج آپ کے سامنے یہ مسجد ہے, کئی لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں نہیں ہیں جنہوں نے اس مسجد میں حصہ ملایا ہے, مگر انشاءاللہ صبح قیامت تک انہیں روزانہ ثواب ملتا رہے گا. تو یہ موقع ہے اپنے والدین کے ایصال ثواب میں حصہ لینے کا, یہ موقع ہے اپنے مرحومین کو جنت میں گویا گھر دلانے کا. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو مجھے ہمارے ذمہ داران نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی آپ آ رہے ہیں, ایک ایسا اعلان کر دیں کہ آج ہی ہمارے یہ پیسے پورے ہو جائیں, کیونکہ 5 اگست میں اب دن نہیں بچیں, عید کے فوراً بعد ہمیں کسی بھی صورت میں پیمنٹ کرنی ہے. تو ہمارے ذمہ داران نماز کے بعد باہر کھڑے ہوں گے. جس کو اللہ نے نوازا ہے, اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کر کے بھی آپ نیتیں کرو گے تو 50 لاکھ اتنی بڑی اماؤنٹ اتنے سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں. پچھلے دنوں کئی لوگوں کے یہاں میتیں ہوئی ہیں, میں تو کل بھی یہاں جنازہ پڑھانے آیا تھا, تو میں نے یہاں بھی ایک بات کہی کہ ایک شادیوں کا سیزن ہوتا ہے, آج کل تو ایسا لگ رہا ہے جنازوں کا سیزن ہے. کس قدر تیزی سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. تو اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے ایک شاندار ایصال ثواب ہے. مین روڈ پر اللہ نے چاہا, یہ 300 گز کی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں رونق کیا ہے, وہ 500 گز کی ہمیں جگہ ملی ہے. تو انشاءاللہ ایک شاندار مسجد بنائیں گے. جب بنائیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ اپیل کریں گے, مگر فی الحال زمین میں پیسے ڈال دیں, کیونکہ زمین قیامت تک مسجد رہے گی. یہ قیامت تک کا ثواب جاریہ ہے, تو اس میں ضرور حصہ ملائیے گا. ہمارے ذمہ داران باہر موجود ہوں گے, نماز کے بعد آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, یہاں امام صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں بھی یہاں نماز کے بعد موجود رہوں گا, آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں, یہی تو قربانی ہے. بات اور اتنا قربانی کی, انہوں نے بچہ قربان کر دیا, اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا حضرت ابراہیم نے. ہم سے مال قربان نہیں ہوتا, ہم سے نفس کی خواہشات قربان نہیں ہوتی. تو بہرحال قربانی کا ذہن رکھیں. اور یہ جو میں نے بیان کیا ہے, یہ پورا بیان, یہ پورا واقعہ اپنے بچوں کو اگر سنانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا شاندار رسالہ, چھوٹا سا رسالہ ہے, بیٹا ہو تو ایسا. یہ مکتبۃ المدینہ باہر موجود ہے, اسی سے بھی تقریباً میں نے بیان کیا. تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں, باہر موجود ہے. صرف یہ 15 روپے کا اس کا چھوٹا رسالہ ہے, کلرفل بڑا لیں گے تو 60 روپے کا یہ رسالہ ہے. اور یہ کتاب چھوٹی سی کتاب ہے, اس کے
چھوٹا بھی ہے. یہ دونوں کتابیں, چھوٹا پاکٹ سائز یا بڑا, آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. قربانی کے اس میں مسائل ہیں, جانور میں عیب ہو تو کیا کرنا چاہیے, قربانی کے وقت دعا کیا ہوگی, 7 حصے ہوں گے تو ایک حصہ کون سا ڈال سکتے ہیں, کون سا نہیں, بہت سارے مسائل سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے. قربانی کا دن قریب آئے گا تو سوالات شروع ہو جائیں گے, تو بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. یہ بڑا رسالہ 18 روپے کا, چھوٹا 8 روپے کا. یہ ہم میں سے کسی کا بھی نفع نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مسجد میں کاروبار کر رہے ہیں, یہ ہم میں سے کسی کا 1 روپیہ بھی اس میں نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت ہے. یہ سب کچھ اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا, اور مسجد کے باہر یہ اسٹال لگا ہے. آپ لوگ عید کے دنوں میں مٹھائی بانٹتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بانٹتے ہیں. میرا مشورہ ہے, یہ جو رسالہ ہے جس میں قربانی کے مسائل ہیں, یہ 50-100 لیں, اپنے سارے رشتہ داروں کو دیں, محلے والوں کو دیں. وہ پڑھ کر صحیح قربانی کر لیں گے, انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.